کا ہوگا، ٹائم مختصر ہے، میں کوشش کروں گا بنیادی چیزیں اس پہ ہم عرض کر دی جائیں۔ الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته ودحى الارض بمشیئته وخلق الخلائق بارادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظیم سلطانه واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی تبارک علیہ وسلم انه سيكون في امتی 30 كذابون كلهم يزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او كما قال النبی صلی اللہ تعالی تبارک علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ محترم سامعین ذی وقار، پردہ نشین خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی آخری خوبصورت کڑی تھیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی دنیا میں مبعوث ہوئے، ان کو ایک وقت دیا جاتا تھا، حدود و قیود دی جاتی تھی، خطے دیے جاتے تھے، مختلف شہروں میں مختلف بستیوں میں ان کو مبعوث کیا جاتا تھا۔ ہر نبی آ کر اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے اپنی جد و جہد کرتا تھا۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، سیدنا اسحاق، جتنے بھی نبی گزرے، ہر نبی کا ایک وقت ہوتا تھا، ایک حدود اور قیود ہوتی تھیں۔ کسی بھی نبی نے آ کر جہاں پہ اللہ کی توحید کی دعوت دی، اللہ کا تعارف کروایا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں آخری ہوں اور میرے بعد کوئی نہیں ہوگا۔ ہر نبی نے اپنی نبوت کی تعلیمات کے اندر کسی نہ کسی طریقے میں اس بات کا اظہار فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، میرے بعد ایک نبی آئے گا، وہ آخری نبی ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف اوصاف کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اسماء گرامی کو ہر نبی نے اپنی زبان میں بیان کیا ہے۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری تعلیمات آخری ہیں، آپ آخری امت ہیں اور آپ کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ جو بھی نبی جاتا تھا وہ یہ بتا کے جاتا تھا کہ میں آخری نہیں ہوں۔ مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفکر اور عالم دین گزرے ہیں بر صغیر کے اندر۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی النبی الخاتم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین۔ اس میں وہ ایک بدھ کا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ جو بدھ مت تھا یہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا مذہب ہے۔ اب جو بدھا تھا وہ جب ان کا جو مذہبی پیشوا تھا، جب وہ مرنے لگا تو اس کا غلام تھا نندرا، وہ اس کے پاؤں دھو رہا ہے اور ساتھ آنسو بہا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ حضور آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کے پیچھے کائنات کو تعلیم کون دے گا، ان کی رہنمائی کون کرے گا، ان کو ادب کون سکھائے گا، ان کو طرز زندگی کون بتائے گا، ان کو اللہ کا تعارف کون کروائے گا۔ تو وہ جو بدھ تھا وہ بھی اپنے خادم کی بات پہ رونے لگ جاتا ہے، اور وہ بتاتا ہے، وہ یہ بات کہتا ہے کہ سن نندرا، میں کوئی آخری بدھا دنیا میں نہیں ہوں، میرے بعد بھی ایک بدھ دنیا میں آئے گا،
اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نام کے ساتھ تشبیہ دی کہ ان کا نام یہ ہوگا، میں آخری نہیں ہوں، وہ جو آئیں گے وہ آخری ہوں گے، وہ آخری ہوں گے، وہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئیں گے۔ تو جہاں پر انبیاء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، من بعد اسمہ یأتی من بعد اسمہ احمد، عیسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، ان کا نام احمد ہوگا، وہ کائنات کے آخری نبی ہوں گے اور ان پر نبوت ختم ہو جائے گی۔ تو جتنے بھی نبی آئے، کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں آخری ہوں، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں آخری نبی بن کر آئے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے، اور کیسے رسول ہے؟ خاتم النبیین، تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، نبوت کا دروازہ بند کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ بہت اہم عقیدہ ہے۔ ختم نبوت کے متعلق اگر تھوڑا سا بھی ذہن میں خلجان پیدا ہوگا تو ایمان کے ضائع ہونے کی علامت ہے۔ ختم نبوت کے متعلق اگر کوئی نبی، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، بڑی عجیب بات کہی انہوں نے، بڑی قربانیاں تھیں اس ہستی کی، بہت انہوں نے قربانیاں دی ہیں اپنے نانا کی ختم نبوت کے لیے، اور ہر وقت ان کی گٹھڑی بندھی ہوئی پڑی ہوتی تھی گھر میں، اور کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کا سامان بیگ تیار کیوں رہتا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ بخاری کو کیا پتہ کہ صبح ملتان میں اور شام جو انڈیا کی کسی یا اڈیالہ جیل میں ہو یا پانی پت کی کسی جیل میں ہو۔ ختم نبوت کے لیے قربانیاں یہ صحابہ سے چلی ہیں اور آج تک لوگ دے رہے ہیں، اور یہ اس کو خوشبو والا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ، ختم نبوت کا جو محافظ ہے وہ بنفس نفیس ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ اس کا تعلق بن جاتا ہے، اتنا اہم عقیدہ ہے۔ اب یہاں پہ کچھ ہمارے سادہ لوگ جو یعنی کہ عصری اداروں کے جو گریجویٹس ہیں وہ اشکالات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، نہ کہ نبی کی حیثیت سے۔ لوگ یہاں پر اعتراض اٹھا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ بتائیں کہ وہ مجھ سے پوچھ لیں، کسی عام دنیا دار بندے سے پوچھ لیں کہ آپ بتائیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں آخری نبی ہیں، تو کیا آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ ہم کہتے ہیں نہیں آئے گا، ہمارا عقیدہ ہے۔ وہ آگے سے سوال کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، کیا وہ نبی نہیں ہوں گے؟ اس طرح کے اور کچھ سوالات میں گھما کر بندے کے ایمان کو خراب کر دیتے ہیں، ایمان کو۔ تو ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے یہ ہمارا بنیادی اساسی، کہتے ہیں جیسے جسم میں سانس کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی ایمان کے لیے ختم نبوت کے عقیدے پہ پختہ ہونا یہ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ ختم نبوت کے لیے صحابہ کرام نے قربانیاں دی، بڑے بڑے لوگوں نے قربانیاں دی، اور آج تک لوگوں کا ایمان خراب کرنے کی کوشش کی جائے۔ شروع کہاں سے ہوا؟ یہود و نصارہ نے۔ بنیادی طور پہ اگر سمجھا جائے تو مسلمانوں کی یکجہتی کی ایک بڑی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ہے۔ عیسائی اپنے نبی کو مانتے ہیں، اہل کتاب ہیں، یہودی اپنے نبی کو مانتے ہیں، اہل کتاب ہیں۔ عقل یہ کہتی ہے کہ جب وہ اپنے نبی کو مانتے ہیں تو وہ بات پہ ٹھیک ہیں، لیکن ختم نبوت یہ کہتی ہے کہ نہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر دنیا میں آ گئے تو ساری نبوتیں ختم ہو گئیں، ساری نبوتوں کی تعلیمات ختم ہو گئیں۔ یہاں پہ لوگوں کو حسد پیدا ہوا کہ ہم اپنے نبی کو نیچا ہوتے کیوں دیکھیں، حالانکہ اللہ نے تو ایسی تعلیم نہیں دی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے اعلان کیا ہے کہ نبیوں کا ایک سلسلہ، ایک جماعت ہے، اللہ نے کسی کا درجہ بڑھا دیا ہے، بعض سے بعض کو فضیلت بخش دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت کی، سارے نبیوں کے امام بنے، امام الانبیاء بنے، تو یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں یہود و نصارہ نے یہ بنیادی طور پہ مسلمانوں کی یکجہتی اور قوت کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کے لوگ تیار کیے جو اٹھ کے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا
کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے قبائل مشرکین کے ساتھ نہیں مل جائیں گے، اور میری امت کے لوگ یعنی مسلمان وہ تعبد الاوثان، وہ بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے۔ اور آخر میں آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ 30 کذابون کلہم، میرے بعد 30 لوگ ایسے آئیں گے جو 30 کے 30 جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، یزعم انہ نبی، ان کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ نبی ہیں۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، یاد رکھو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ختم نبوت کا کہے جی میں نبی ہوں، اس سے نبی ہونے کی دلیل مانگنا بھی انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ اتنا اپنے ہماری نسلوں کا ہمارا اتنا پختہ عقیدہ ہونا چاہیے ختم نبوت کے حوالے سے کہ ہم اس پہ دوسری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ اور یہ سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے شان و شوکت بخشی، جب عزت بخشی، پورا عرب آپ کے اشارہ ابرو کے پہ کٹنے کے لیے تیار تھا۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کی جماعت ایسی تھی جو آپ کے ایک پلک جھپکنے کے اشارے پہ اپنی گردنوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو جب لوگوں نے یہ شان و شوکت دیکھی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، تو پھر حاسدین پیدا ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا یمن میں، اللہ نے اسی کے رشتہ داروں کے ہاتھوں اس کا خاتمہ کروا دیا۔ پھر مسیلمہ کذاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، اور اس نے ایک خط لکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آدھے عرب پہ آپ بادشاہیں، آپ اپنی زندگی میں مجھے اپنا خلیفہ بنا جائیں، آدھے عرب پہ میں نبی بنتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبارت لکھی من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسیلمہ الکذاب، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط ہے مسیلمہ کذاب کی طرف، یعنی جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کو ٹائٹل میرے پیغمبر کذاب کا دے کر چلے گئے ہیں۔ اور کذاب سے بڑا عربی میں کوئی سخت لفظ نہیں تھا اس کی نفی کے لیے، اگر ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لفظ استعمال فرماتے۔ اور آپ نے فرمایا ان الارض للہ یرثها من عبادہ الصالحین، کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے صالحین کو اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ تو لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں اپنا خلیفہ بنا جاؤں یا تم نبی ہونے کا دعویٰ کر دو۔ تو پھر اس کی یہ جو شور تھا یہ کم پڑ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو یہ پھر زیادہ عروج پہ پہنچا۔ اس نے شرارتیں بند نہیں کی تھی، وہ شرارتیں کرتا رہا مسیلمہ کذاب۔ تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، اس کی طرف بھیجا، اس میں اس کو دعوت دی، نصیحتیں کیں، سمجھانے کی کوشش کی کہ تم اپنی آخرت برباد نہ کرو، جو تیرے پیچھے لگے گا اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ جو نبی ہوتا ہے اس کے دل میں امت کا درد ہوتا ہے، وہ کسی کو بھی جہنم کی طرف جاتا نہیں دیکھ سکتا۔ یہی مبلغین کا وتیرہ اور شیوہ ہوتا ہے کہ وہ بھی جب کسی کو غلط رستے کی طرف جاتا دیکھتے ہیں تو بزرگان دین بھی تڑپ جاتے ہیں، اس لیے وہ کوششیں کرتے ہیں، وہ مارے پھرتے ہیں، کبھی کسی جگہ پہ جاتے ہیں، کبھی کسی چوک میں، کسی چرواہے میں، کبھی اس شہر میں ذوف کے باوجود، بیماری کے باوجود لوگ آتے ہیں، بیانات کرتے ہیں۔ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا اس کو، اس میں کچھ نصیحتیں تھیں، کچھ اس کے لیے باتیں تھیں۔ تو آپ نے وہ خط بھیجنا تھا، انتخاب ہو رہا ہے مسجد نبوی میں کہ یہ خط لے کر کون جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط لکھا، فرمایا یہ خط لے کر جانا ہے مسیلمہ کذاب کے پاس یمن میں۔ وہ بہت ظالم تھا، بہت اس کا لاؤ لشکر تھا۔ کون جائے گا؟ پیچھے سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے فوراً، اور لکھا ہے کہ وہ کھجور کھا رہے تھے۔ وہ کہا یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ جب وہ بولے تو منہ سے کھجور کے ذرے کھاتے بندہ بولے تو وہ نکل کے آگے صحابہ جو بیٹھے تو ان پہ پڑ گئے۔ تو لوگوں نے کہا تم پہلے کھا تو لیتے پھر بولتے۔ تو کیا خوب جواب دیا، وہ کہنے لگے اگر میں کھانے کے انتظار میں رہتا تو بازی کوئی اور لے جاتا۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہم تو بولتے رہے، لکھتے رہے، ترخانوں کا منڈا بازی لے گیا۔ غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ کہا اگر میں کھاتا رہتا تو بازی کوئی اور لے۔ کھڑے ہو گئے۔ اور یہ حبیب بن زید کون ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے۔
اور عمر ان کی بڑی ہے، کیونکہ عرب بڑی عمروں میں بھی شادیاں کرتے تھے، عمر بڑی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیب یہ خط ہے مسیلمہ کے پاس لے کر جانا۔ کہ یا رسول اللہ جاؤں گا، گھوڑا ہے؟ کہ یا رسول اللہ نہیں، غریب تھے، نہیں ہے یا رسول اللہ، اسلحہ ہے؟ نہیں ہے یا رسول اللہ۔ میرے نبی نے ختم نبوت کے محافظ کو اپنا نیزہ پیش کیا۔ ختم نبوت کا جو کام کرے گا، میں نے پہلے گزارش کی، اس کی سیدھی لائن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک تک جا کر ملتی ہے، اور ختم نبوت کا کام کرنے والے کا جو ساتھ دے گا وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نیزہ پیش فرما رہے ہیں، اپنی سواری دے رہے ہیں کہ حبیب تم جا رہے ہو، وہاں بڑی شان و شوکت ہوگی، وہاں پہ تمہیں بڑا جھنجھوڑا جائے گا، وہاں پہ تمہیں بڑا دھمکایا جائے گا۔ کہ یا رسول اللہ آپ بھیج رہے ہیں تو آپ کا غلام کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اور پھر وہاں سے سیدھے مسجد نبوی سے گھر نہیں گئے، اور پتہ تھا کہ کفن پہن کے جا رہا ہوں، پتہ نہیں واپس لوٹنا بھی ہے یا نہیں لوٹنا۔ وہیں سے مسجد نبوی سے نکلے، ماں کے پاس بوڑھی اماں نصیبہ بنت کعب ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ واحد صحابیاں ہیں جو احد میں بھی لڑ رہی تھیں۔ یہ وہ واحد صحابیاں ہیں جنہوں نے دوسری دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت عقبہ ثانیہ میں جا کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور اس حال میں بیعت کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ کی عزت کے لیے، آپ کی ناموس کے لیے، آپ کی ختم نبوت کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنے اولاد کی جان بھی قربان کرنی پڑی تو ام عمارہ پیچھے نہیں ہٹے گی، جا رہی ہیں۔ تو ماں کو تو بعد میں پتہ چلا کہ میرا بیٹا چلا گیا، بیٹا وہاں سے بیٹھا ہے گھوڑے پہ، اللہ کے نبی نے اسلحہ دیا، اپنی سواری دی اور سفر شروع کر دیا۔ وہاں پہ پہنچے، مسیلمہ کا بڑا جاہ و جلال تھا، جو باطل ہوتا ہے وہ بڑے زور سے ابھرتا ہے، جو باطل ہوتا ہے بڑے زور سے ابھرتا ہے، جو حق ہوتا ہے حق کے ساتھ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ ابھی کل سود کا فیصلہ ہوا، ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہم ابھی چلے جائیں احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے، جی سود کے خلاف فیصلہ ہوا ہے، تو قوم کو اس کے اوپر ہم ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ گورنمنٹ ایکشن لے اور یہ فیصلہ پکا ہو جائے۔ میں کہتا ہوں، میں آپ کو کال دیتا ہوں کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے، 20-30 بندے ہوں گے، زیادہ بندے نہیں ہوں گے۔ یہاں پہ کوئی اور تماشا لگ جائے تو لاکھوں بندے اکٹھے ہو جائیں گے، ہزاروں بندے اکٹھے ہو جائیں گے۔ حق ایسا ہوتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، باطل اٹریکٹیو ہوتا ہے، جلدی اٹھتا ہے لیکن جلدی بلبلے کی طرح ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب مسیلمہ کا بڑا زور و شور تھا، بڑا لشکر تھا، بڑا اس کا محل تھا، یہ صحابی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ سبحان اللہ۔ ختم نبوت کو، عشق مصطفیٰ کو ایسے نہ سمجھیں۔ قرآن میں ایک صورت ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، یہ آپ سمجھتے ہیں یہ کیا ہے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا کوئی اور صحابی لے لیں جو غریب تھے، ٹھیک، وہ جس گھوڑے پہ بیٹھے، اس گھوڑے نے جس زمین پہ قدم رکھا، گھوڑے نے جب اپنا قدم اٹھایا، اور جب گھوڑا قدم اٹھاتا ہے تو نیچے خاک ابھرتی ہے، اس ابھرتی ہوئی خاک کی اللہ قسم اٹھا رہے ہیں والعادیات ضبحا۔ یہ ہے میرے نبی کے صحابہ کی شان۔ تو وہ گھوڑے پہ صحابی جا رہے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کوئی لاؤ لشکر کوئی نہیں، اکیلا بندہ، اپنا ہتھیار بھی کوئی نہیں، اور پیچھے کون سے چھوڑ کے کیا آیا ہے؟ کوئی 8 سال کا، کوئی 10 سال کا، کوئی 12 سال کا، کوئی 3 سال کا، کثیر العیال تھے، بوڑھی والدہ، اور نکل پڑے، اور گھر بھی نہیں گئے، واپسی بھی جا کر نہیں دیکھا۔ مسیلمہ کو بتایا گیا کہ مدینہ سے قاصد آیا ہے اور ایک پیغام لے کر آیا ہے۔ تو جب اس کو خط دیا گیا، مسیلمہ نے اپنا دربار سجایا ہوا ہے، جب اس کو خط دیا گیا تو خط کی جو عبارت تھی، مسیلمہ کذاب جو تھا بڑا شعبدہ باز تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنے کی بڑی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معجزات تھے کہ آپ نے سوکھے کنویں میں جب اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا تو کنواں بھر گیا، کڑوا کنواں میٹھا ہو گیا۔ مسیلمہ نے بھی یہ ایکشن کیا، اس نے کہا لاؤ میں تمہیں پانی میسر کرتا ہوں۔ اس نے بھرے ہوئے کنویں میں اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک ڈالا خبیث نے، تو وہ سارے کا سارا کنواں خشک ہو گیا۔ اس نے ایک بچہ اندھا تھا، اس کے ایک بچہ گنجا تھا، یعنی ایک بچے کے سر پہ بال تھے، اس نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کے سر کے سارے بال ختم ہو گئے۔
تو اس نے بھی بڑی یہ شعبدہ بازیاں سیکھی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے اس کو بڑا رسوا کیا۔ اس کے سامنے جب وہ خط دیا گیا تو خط کی سٹیٹمنٹ یہ تھی، من محمد الرسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب، یہ خط ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے مسیلمہ کذاب کے نام۔ اب جب خط دیکھا تو وہ سیخ پا ہو گیا کہ مجھے کذاب کہا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ 2 دن کا اعلان کروا دیا کہ ان قاصد کو بند کر دو، اور 2 دن میں فلاں جگہ پہ پورے شہر کو، یمن کو اکٹھا کر لیا کہ وہاں پہ اکٹھے ہو جاؤ، تمہیں تماشا دکھایا جائے گا، اپنا روب دکھانے کے لیے، اپنی طاقت دکھانے کے لیے۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھوک پیاس کے ساتھ قید کاٹ رہے ہیں، اور انہیں پتہ تھا کہ میرا کیا انجام ہونے والا ہے۔ لشکر آ گئے، اس کے محفل سج گئی، مجلس لگ گئی، اس کا تخت شاہی پہ براجمان ہے، اور وہ خط کھولا گیا۔ خط پہ کیا لکھا تھا؟ محمد مصطفیٰ کی جانب سے مسیلمہ کذاب کے نام۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام بنا کر، مجبور بنا کر، باندھ کر سامنے بٹھایا ہوا ہے، ملزم بنا کر۔ مسیلمہ تخت پہ بیٹھا ہے اور پوچھتا ہے تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں محمدی ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ کہاں سے آیا ہو؟ کہاں؟ مدینے سے آیا ہوں۔ اتشہد ان محمد الرسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر وہ اگلا جملہ کہتا ہے اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو قربان جائیں حبیب بن زید کی جرت پہ، انہوں نے کہا لا اسم انا اسم لا اسمع کلامک، میں بہرا ہوں، مجھے تیری بات ہی سمجھ نہیں آ رہی، میں سن ہی نہیں رہا کہ تم کیا کہتے ہو۔ وہ غصے ہو گیا، سیخ پا ہو گیا کہ یہاں پہ آج میں بادشاہ ہوں اور میری یہ توہین کر رہا ہے۔ اس نے اپنے جلاد کو کہا کہ اس کے جسم سے، اس کی ٹانگ سے زندہ گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ دو۔ پرسوں تھا علامہ اقبال کا دن، دیں اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر و ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش جو ہوا تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ کلمہ سنایا ہم نے۔ زیر خنجر کہہ دیتے، اگر کہہ دیتے تو گنجائش تھی کہ کوئی بات نہیں، جان بچا جاؤں۔ میرے بھائیوں، ان کے بچے بھی تھے، ان کی مائیں بھی تھیں، ان کے بھی نوجوان اولادیں تھیں۔ میرا نوجوان پب جی سے باہر نہیں آتا، 2020 ورلڈ کپ سے باہر نہیں آتا، مسجدیں ویران پڑی ہیں، تمہیں کیا پتہ تمہارے نبی کی ختم نبوت کے ساتھ لوگ کیا سازشیں کر رہے ہیں۔ تم یوٹیوب پہ، تم فیس بک پہ، تم ٹویٹر پہ، تمہیں اس سے فرصت ہی نہیں۔ اور محمد بن قاسم 18 برس کا ہے، 18 برس کا، اور اپنی بہن کی ناموس کی حفاظت کے لیے کہاں سے چلا، اور لاکھوں لوگوں کے لیے وہ اسلام کے آنے کا سبب بنا۔ میں اور آپ اس 18 برس کے نوجوان کی وجہ سے آج مسجد میں بیٹھے اپنے نبی کی ختم نبوت کا ڈنکا بجا رہے ہیں۔ میرا 18 برس کا کیا کرتا؟ اسے تو غسل کے فرائض ہی نہیں آتے، وہ تو علماء سے بھاگتا ہے، وہ تو مدارس سے بھاگتا ہے، وہ تو اللہ والوں کی صحبت میں نہیں جاتا، اور گھر جاتا ہے تو کیا ہے؟ ٹی وی ہے، فلم ہے، موٹر سائیکل ہے، گانے ہیں، بجانے ہیں۔ اپنی نسلوں کی بقا میرے اور آپ کے ذمے ہے۔ اگر آج ہم نے اس عقیدے کو پختہ نہ کیا تو پھر آپ کے گھروں میں یہود و نصارہ کے، وہ کیا اقبال نے کہا تھا تڑپ کے، وضع میں تم نصارہ تمدن میں تم ہنود، یہ ہیں مسلمہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ ہم نے اپنی اساس ہی بکھیر دی۔ آپ کو، ہمیں یہی نہیں پتہ ہمارے نبی کی تعلیمات کیا تھی، سیرت کیا تھی، صورت کیا تھی، ہم جو دیکھتے ہیں بس اس کے پیچھے لگے رہتے۔ تو کہا تم گواہی دے؟ تو کہا نہیں دیتا ہوں۔ کہا ایک سیدھی ٹانگ کا زندہ گوشت، محمد الرسول اللہ، فتح والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ نے تعریف یوں نہیں کی، والعادیات ضبحا، اللہ نے تعریف یوں نہیں کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک لمن خشی ربا،
تعریف اللہ نے یوں نہیں کی اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم القانتون۔ یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر کی جماعت ہے، یہ حبیب بن زید کی جماعت۔ دوسری بار اتشہد ان محمد الرسول اللہ، تم گواہی دیتے ہو محمد اللہ کے رسول ہے؟ کہا نام، گواہی دیتا ہوں میرے حبیب اللہ کے رسول ہے۔ چہرے پہ مسکراہٹ۔ اتشہد انی رسول اللہ، اس بات کی گواہی دیتے ہو میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ انا اسم لا اسمع کلامک، میں بہرا ہوں، مجھے تیری بات نہیں سمجھ آ رہی۔ وہ پھر سیخ پا ہوا، کہا اس کی دوسری ٹانگ کا گوشت بھی کاٹ دو، زندہ گوشت۔ تیسری بار کہا دونوں ٹانگیں کاٹ دو۔ چوتھی بار نہ مانو تو کہا دونوں ہاتھ کاٹ دو۔ پانچویں بار کہا سر تن سے جدا کر دو، کٹوا دیا سر کٹوا دیا۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر ہار گئے تو مات نہیں، گر جیت گئے تو غازی ہیں۔ لگا گئے، وہ انہیں پتہ تھا اللہ کے نام دیکھ رہے تھے۔ تو اس کے اب اس مجلس میں مسلمہ کا کوئی پیروکار بیٹھا ہو، اس نے دیکھا کہ جھوٹے کے لیے ایسے جان کوئی بھی نہیں دیتا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں مصر کی طرف، تو ایک یہودی عالم نے ان کو دیکھا تو لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے جو اتنے شبیہ ہیں، جن کو دیکھ کے ہی دل کی کیفیات بدل رہی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا یہ مسلمانوں کے امام محمد ہیں۔ تو وہ اس نے دوسری بات نہیں کی، فوراً دوڑا امام محمد کے گھوڑے کے پاس آیا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں کو پکڑا، کہا مجھے حضرت کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اور لوگوں نے پوچھا اچانک اتنے آپ کیسے بدل گئے؟ کہا جب بڑے چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا عالم ہوگا؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وہ محمدی بنتے تھے۔ تو اب اس نے دیکھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ایسا ہے تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہوں گی۔ وہ وہاں سے چلا مدینہ پہنچا اور اس نے آ کر ساری بات سنائی، یا رسول اللہ آپ کا غلام حبیب بن زید آپ کا قاصد بن کر گیا، اس نے آپ کی ختم نبوت کی، یا رسول اللہ یوں دفاع کیا کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اس کے گوشت کو کاٹا گیا، اس کی ٹانگوں کو کاٹا گیا، اس کے ہاتھوں کو کاٹا گیا، اس کی سر کو تن سے جدا کیا گیا۔ یا رسول اللہ آپ کی ختم نبوت پہ وہ کھڑا رہا اور وہ یہ نعرہ لگاتا رہا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یا رسول اللہ وہ جان دے گیا، باپ بے وفا نہیں بنا۔ میرے نبی آنسو بہا رہے ہیں، اس کی بات سن رہے ہیں، اور فوراً اٹھے اور ان کی والدہ جو 100 سال کو پہنچ چکی ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس آئے، بتایا ام عمارہ وہ جیسے پہلے ہی منتظر بیٹھی ہوئی تھیں، وہ جیسے پہلے ہی بھانپ چکی تھیں۔ تو اللہ کے نبی کو دیکھا، دوڑی دوپٹہ سیدھا کرتے کرتے پہنچی، یا رسول اللہ حبیب کی کو خبر آئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ام عمارہ تیرا بیٹا میری ختم نبوت پہ اپنی جان دے گیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وَلِهَذَا الْيَوْمِ رَضَعْتُهُ وَعِنْدَ اللَّهِ احْتَسَبْتُهُ، اے اللہ کے نبی اسی دن کے لیے اس کو میں نے اپنی چھاتی سے لگا کر دودھ پلایا تھا، اور میرا آپ کے ساتھ کوئی گلہ نہیں۔ وَعِنْدَ اللَّهِ احْتَسَبْتُهُ، اب اس کا حساب میں اللہ سے مانگوں گی۔ اس نے بھی کوئی شکوہ نہیں کیا، یہ تھی قربانی۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے لیے اتنا ضروری ہے جتنا جسم کے لیے سانس ضروری ہے۔ ختم نبوت پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اللہ تعالی ہم سب کو، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت کلام لکھا تھا، روزہ انور پہ جا کر پیش کیا، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمرین، لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمرین، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین۔ سنتیں ادا کر۔